سمجھ سکتا ہو. ذہانت ہے تو وہ شخص پڑھ سکتا ہے. دوسری بات، اس کی قوت حافظہ، یادداشت بڑی مضبوط ہو. درسگاہ میں جو کچھ سنا، درسگاہ سے جانے کے 2 دن بعد پوچھیں تو پوری تقریر کر ڈالے کہ استاد نے فلاں سبق ایسے ایسے پڑھایا. تو قوت حافظہ، یادداشت اس کی بڑی مضبوط ہو. تیسری بات، یا ذہانت نہیں، قوت حافظہ نہیں. تیسری بات فرماتے کہ تیسری بات یہ ہے کہ وہ بڑا محنتی شخص ہو، محنت کا جذبہ اس کے اندر بہت ہو. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے سبق، پھر بھی کتاب لے کے بیٹھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. ابھی نہیں آیا، آدھے گھنٹے کے بعد آ جائے گا سمجھ میں، 1 گھنٹے کے بعد میں آ جائے گا. تو کہتے ہیں یہ 3 باتیں ہیں، ان 3 میں سے کوئی ایک بات بھی اگر بچے کے اندر موجود ہے تو پھر وہ عالم بن سکتا ہے. ایک بات ہوئی. اب دوسرے پہلو پر آئیے سیکھیں. لیکن ذہانت ہو، حافظہ بھی اچھا ہو، مگر محنت نہ ہو. ذہین بھی بڑا ہے، حافظہ بھی بڑا زبردست ہے، لیکن محنت نہیں ہے. جب محنت نہیں ہے تو پڑھتا ہی نہیں. کہتے ہیں پڑھے گا ہی نہیں تو پھر وہ کہاں سے عالم بن سکتا ہے. اس لیے ان دونوں باتوں کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے محنت. اب اس پر ہمارے استاد گرامی کہتے ہیں کہ ملک العلماء علیہ الرحمہ فرماتے تھے عام طور پر لوگوں کو ان 3 میں سے کوئی ایک بات ملا کرتی ہے. کسی کو ذہانت مل گئی، کسی کو قوت حافظہ مل گئی، اور کسی کو محنت کا جذبہ مل گیا. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی ذات وہ تھی جس میں اللہ نے تینوں چیزوں کو بیک وقت جمع فرما دیا تھا کہ وہ ذہین بھی بنا کے تھے اور قوت حافظہ بھی بنا کی تھی اور محنتی بھی غضب کے تھے. اب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ قوت حافظہ کس شان کی تھی. محدث سورتی علامہ وسیع احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے دعوت کی اعلیٰ حضرت کی، پیلی بھی تشریف لائے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ان کے یہاں ایک کتاب دیکھی، جو کتاب اعلیٰ حضرت کی اپنی لائبریری میں موجود نہیں تھی. حالانکہ اعلیٰ حضرت کی لائبریری میں نہ ہو یہ بھی بڑی تعجب کی بات تھی، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس زمانے میں مصر میں، شام میں، جہاں جہاں جو بھی کتابیں چھپا کرتی تھی خصوصاً ان ساری کتابوں کو بلوایا کرتے تھے، سب کو بلوایا کرتے تھے. اس سے کتابوں سے جو ہمارا لگاؤ ہے نا، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کتابوں سے شوق کتنا ہونا چاہیے. کہاں بریلی، کہاں مصر، قاہرہ، دمشق کی جہاں جو کتاب چھپ رہی ہے خبر ملتی فلاں جگہ یہ ہے، اعلیٰ ترتیب بیٹھا کے کیسے آ سکتی ہے وہاں سے کتاب، اور وہ کتاب وہاں سے بلوایا کرتے تھے. تو اب اعلیٰ حضرت کی لائبریری میں کتاب نہ ہو یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے. اعلیٰ حضرت کی کتاب دیکھی اور اس کتاب کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کو شوق پیدا ہوا کہ بھئی اسے پڑھنا ہے. محدث سورتی سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑے دنوں کے لیے یہ کتابیں دے دیجیے، میں مطالعہ کر لوں گا، اس کے بعد آپ کو واپس کر دوں گا. محدث سورتی علیہ الرحمہ کی زبان سے اس وقت بات نکلی کہ حضور نسخہ ایک ہی ہے، دوسرا نسخہ ہے نہیں. دوسرا نسخہ ہوتا تو آپ کو پیش کر دیتا. اب بات ختم ہو گئی یہیں پر. دوسری مصروفیات میں مشغول ہو گئے. رات کی تنہائی میسر آئی. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کتاب اٹھایا، اس کا مطالعہ شروع کیا. 2 جلدوں کی کتاب تھی. محدث سورتی کو خیال آیا کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے مانگا تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، دے دیتا وہ تو مطالعے کے بعد واپس کر ہی دیتے. اسی خیال میں وہ رات بھر پریشان رہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت سے ایسی بات کیسے کہہ دی. صبح جب حاضر ہوئے، روانگی کا وقت آیا، محدث سورتی نے کتابیں اٹھائی اور پیش کی کہ حضور آپ فرما رہے تھے مطالعے کے لیے لے جانا ہے، اسے لے جانا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ محدث صاحب اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. محدث صاحب حیران، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا ہاں رات میں موقع ملا، میں نے پوری 2 جلدوں کا مطالعہ کر لیا. اب حال یہ ہے چند مہینوں تک حوالے کی ضرورت پڑے گی تو صفحہ اور سطر کے ساتھ میں اس کا حوالہ دے دوں گا، اور مضمون تو زندگی بھر محفوظ رہے گا، مضمون زندگی بھر محفوظ رہے گا. دیکھا آپ نے. اب اس ایک پہلو میں دیکھیں
امام احمد رضا کی شخصیت میں محنت بھی نظر آتی ہے کہ پوری رات، حالانکہ پورا دن مصروفیات میں گزرا تھا، لیکن پوری رات علم حاصل کرنے کی محنت میں گزار دیا آپ نے۔ دوسری چیز، آپ کے حافظے کی بھی شان نظر آتی ہے، حافظہ کتنا غضب اور کتنا بلند آپ کا حافظہ تھا۔ یہ تجسس تھا ہمارے اسلاف کے اندر علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ ایک اور واقعہ یاد آتا ہے، جب ذہن بڑا وسیع ہو، مطالعے میں وسعت ہو اور حافظہ بھی غضب کا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت و مدد شامل حال ہو، تو پھر بندے کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہی محدث سورتی علی رحمہ ہے۔ اس زمانے میں ان کا مدرسہ تھا پیلی بھیت شریف میں، اور پیلی بھیت شریف میں ان کا جو مدرسہ تھا، باقی سارے مدرسوں کے نام کہہ رہے، کسی مدرسے کا نام منظر اسلام ہے، کسی کا مظہر اسلام ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو باقی جو سارے مدارس ہوتے تھے ان کے اپنے نام ہوا کرتے تھے، کسی کا کچھ نام، کسی کا کچھ نام، لیکن محدث سورتی کا کمال دیکھیں، محدث سورتی کا کمال یہ کہ ان کے مدرسے کا نام ہی مدرسۃ الحدیث تھا، کہ اسپیشل وہاں پر حدیث ہی پڑھائی جاتی ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں آپ کہ محدث سورتی حدیث کے کتنے زبردست عالم ہوں گے اور کتنے بڑے ماہر ہوں گے۔ امام اہل سنت کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا تناول کر رہے ہیں، کھانے کے شروع میں نمک کھانا چاہیے، یہ حدیث سے ثابت ہے، سنت ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ محدث سورتی اعلیٰ حضرت کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کھانے کے شروع میں نمک کھانا چاہیے، اس حوالے سے میرے پاس 7 حدیثیں موجود ہیں۔ کتنی حدیثیں بھائی؟ 7 حدیثیں۔ محدث نے ایک چیز ہے کھانے کے پہلے نمک کھانا ہے، کہتے ہیں میرے پاس 7 حدیثیں ہیں۔ محدث سورتی کا غالباً خیال اس طرح کا تھا کہ شاید اتنی حدیثیں اس ٹاپک پر میرے علاوہ کسی کے پاس آسانی سے ہوگی۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ سن کر مسکرائے اور مسکرا کر جواب دیا، کہا محدث صاحب، اور الحمدللہ فقیر کے پاس اس حوالے سے 14 حدیثیں موجود ہیں، 14 حدیثیں موجود ہیں۔ یہ تھے امام احمد رضا، علم سے لگن کتنی تھی، دلچسپی کتنی تھی۔ اب دیکھیں محنت کتنی تھی، یہ تو محنت کے جلوے آپ نے دیکھا ہی۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں آپ جب ان کے شب و روز کا مطالعہ کریں گے، کتنا لکھتے تھے، کتنا کھاتے تھے، کتنا سوتے تھے، کتنی محنت کرتے تھے۔ تجزیہ کرنے والوں نے اپنا تجزیہ یہ دیا 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے آرام کیا کرتے تھے، باقی سارا وقت وہ محنت و مشقت میں گزارا کرتے تھے۔ تو یہ ایک علم حاصل کرنے والے کے لیے ضروری چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم کے حصول میں پورے طور پہ منہمک کر دے، مشغول کر دے۔ جب وہ پورے طور پہ منہمک اور مشغول کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فضل خاص کی بارش فرمایا کرتا ہے۔ 2 باتیں، ایک تیسری بات کی طرف اور آئیے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں مسائل میں یا پھر نظریات میں اختلاف کی چیز سامنے آتی ہے، اختلاف کی بات سامنے آتی ہے۔ فلاں مسئلہ اس میں ہمارا موقف یہ ہے، فلاں صاحب ان کا موقف یہ ہے۔ یہاں اس درجے میں آ کر کے آج امت میں بھی بڑا اضطراب ہے، بہت بے چینی ہے۔ اب مسائل ہمارے یہاں 2 طرح کے ہو گئے، ایک میں یہ ہے کہ جمہور کا موقف ہے، دوسری طرف کسی ایک عالم اہل سنت کے عالم ہے ان کا موقف ہے۔ ہم شبہے کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے موقع پر، کرنا کیا چاہیے؟ میں اس حوالے سے اپنی بات میں، ہم جن کے در سے فیض لینے والے ہیں، یعنی مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت
کی بات اس حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ خلیل احمد بجنوری، اس نے تکفیر دیابنا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سہارا لینے کی کوشش کی کہ فلاں صاحب، تو یہ فلاں صاحب کرتے کرتے وہ اوپر تک کے گیا۔ تو اوپر تک جا کر اس نے کہا کہ دیکھیے فلاں اہل سنت کے مسلم امام ہیں، عالم ہیں، اور ان کا موقف فرعون کے بارے میں یہ ہے، کہ چونکہ ڈوبتے وقت اس نے کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لہذا وہ مومن ہے۔ تو اب میں بھی اختلاف کر سکتا ہوں اور اپنا موقف الگ بنا سکتا ہوں۔ یہ اس نے ایک نظیر پیش کی۔ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمٰن نے بڑا پیارا اور بڑا زبردست جواب دیا۔ فرمایا اس طرح سے جو متقدمین میں کہیں کہیں اختلافات گزرے، کوئی شخص ان کو لے کر کے اپنا موقف بنائے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم جمہور سے الگ رہ کر کے نہ اپنی عاقبت خراب کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کی عاقبت خراب کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے اختلافی مسائل میں ہم دامن تھامیں کس کا، جدھر جمہور موجود ہیں، کہ جب ادھر رہیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی برکتیں، بہاریں دونوں جہان میں نصیب